کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے آغاز کر رہے ہیں۔ جماعت ناہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حصہ غزل سے ہمارا مطالعہ جاری ہے اور آخری غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور شعر کی تشریح بیان کی جائے گی، تو دیکھتے ہیں ذرا کتاب سے اور ایک شعر کا انتخاب کرتے ہیں۔ جناب، یہ ہے آپ کی غزل اور شعر کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ شعر: ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ طلباء و طالبات، شعر کا انتخاب کیا گیا۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ سب سے پہلے آپ نے مارکر کے ساتھ یہ شعر لکھنا ہے، اس کے بعد ذیلی سرخی لکھیں گے آپ، تشریح، اور اس کے بعد آپ تشریح شروع کریں گے کہ یہ شعر بہادر شاہ ظفر کی غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں سے لیا گیا ہے۔ مصرع جو آپ لکھیں گے وہ واوین کے اندر لکھیں گے تاکہ مخصوص ہو جائے۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے کچھ باتیں کہ بہت زیادہ اشعار لکھے ہیں بہادر شاہ ظفر نے، اور قادر الکلام شاعر تھے، اور یہ غزل اصل میں بہادر شاہ ظفر نے اپنی عمر کے آخری ایام میں رنگون کے قید خانے میں بیٹھ کر لکھی۔ اب اپنے دل کی حالت، اپنے دل کی کیفیت بیان کی، اور ذرا سوچئے کہ کچھ ایام پہلے بہادر شاہ ظفر بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ اسیر ہو گئے، انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور قید و بند کی صعوبتیں انہیں برداشت کرنا پڑیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے بچوں کو قتل کیا گیا۔ اور ذرا سوچئے کہ ایسی حالت میں انسان پر کیا گزرتی ہے، اس کے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، مایوسیوں میں گھر جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ خواہشات کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دل میں اس کی جگہ دوسری آ جاتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو اس کی جگہ کوئی اور خواہش آ جاتی ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ انسان کو زندگی سے پیار ہو، اور بہادر شاہ ظفر زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ زندگی سے بالکل ہی مایوس ہو چکے تھے، تو پھر ان کے دل میں خواہش کیسی، کہاں کی خواہشیں اور کہاں کی امیدیں جب انسان مایوس ہو چکا ہو۔ تو ایسی زندگی سے لوگ مرنے کو
ترجیح دیتے ہیں، اور ایسی زندگی جو ہے وہ دکھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، امدادی شعر کے طور پر لکھ سکتے ہیں: غم کی بس ایک یہی خرابی ہے، غم کی بس ایک یہی خرابی ہے، جان کھاتا ہے جان لیتا نہیں۔ اور یہ دنیا تو صرف کھیل تماشا ہے، اور زندگی نام ہے نشیب و فراز کا۔ کبھی انسان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں تو کبھی خوشیاں آتی ہیں، اور اچھے انسان جو ہوتے ہیں وہ تمام وقت اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں۔ لیکن بہادر شاہ ظفر پر جو وقت آیا وہ بہت ہی پریشان کن تھا، مایوس کن تھا، اور عجیب قسم کی پریشانیوں کا وقت تھا ان کی زندگی میں، اور وہ آخری ایام جو ہیں انہوں نے بہت مشکل میں رنگون کے قید خانے میں گزارے۔ ان کی زندگی کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہی کیفیت تھی، یہی حالت تھی ان کی۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔